السلام علیکم، میں ہوں نعمان علی. آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ وتھ نومی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل شریف انوری. آج ہم ان سے پوچھیں گے پین کے بارے میں، پین کی ٹائپس کتنی ہیں اور اس کے حوالے سے بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب کافی کویشچن تھے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں، ہم نے کچھ ڈسکس کیا تھا، لوگوں کے کمنٹس آئے تھے اور سب کچھ مجھے پرسنل بھی آئے تھے. تو ان کا کویشچن تھا کہ سب سے پہلے تھوڑا سا ہمیں گائڈ کریں پہلے پین کے حوالے سے کہ ٹائپس آف پین. ایک ایکوٹ پین میں نے آپ کو بتایا تھا، تو دوسرا ہوتا ہے کرونک پین. کرونک پین میں یعنی کہ درد جو ہے وہ کافی لمبے عرصے سے چل رہا ہے. ہم جس کو کہتے ہیں کم از کم وہ درد 6 مہینے کا تو ہو، جیسے گھٹنوں کا یا اس طرح پرانے درد ہوتے ہیں. تو 2 طرح کے درد ہوتے ہیں. پھر پین کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی موذی مرض سے تو نہیں ہے. مطلب ایک کرونک پین ہوتا ہے جو کہ دوسری آپ کہہ لیں عمر کی وجہ سے ہوتا ہے، بڑی عمر میں جا کے ہوتا ہے. کچھ کینسرز ہوتے ہیں وہ پین کرتے ہیں. تو اس طرح کے ان کی بڑی کیٹیگریز ہے. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک کرونک پین کا مطلب ہے جو پین کافی عرصے سے چل رہا ہے، 6 مہینے سے زیادہ. اس کے اوپر ہم چلتے ہیں بعد میں. زیادہ تر کویشچن لوگوں کا تھا، جیسے کہ مجھے خود پین ہوتا ہے، کمر کا پین، کمر کا جو درد ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ کمر کا درد پاکستان نہیں دنیا بھر میں سب سے کامن درد جو ہے، سب سے عام درد جو ہے وہ کمر کا درد ہوتا ہے. کرونک پین ویسے جس کو کہیں جو زیادہ تر درد آپ جیسے لوگوں کو ہوتے ہیں نا، وہ تو عام طور پر فٹیگ درد ہوتے ہیں، آکوپیشن کی وجہ سے درد ہوتے ہیں. ایک پوزیشن میں زیادہ بیٹھ گئے، زیادہ کوئی اس طرح. لیکن ایک وہی میں پہلا کرونک پین کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آج آپ کو ہو گیا تو آپ اس کو جناب کہیں گے میری کمر کا درد ہے. میں ان دردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک کبھی کبھار ہوتے رہتے ہیں. اگر میں کہوں کرونک کمر کا درد، جس کو ہم کرونک لوور بیک پین کہتے ہیں، تو وہ عام طور پہ جو ہوتا ہے اس کی ویسے بھی عام وجوہات کافی بھی ہوتی ہیں کہ کبھی ڈسک کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو کبھی بون کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو بھی اندر اسٹرکچر موجود ہے. تو لیکن عام طور پہ اس میں بھی اگر میں 3-4 کامن بھائی کس وجہ سے ہوتا ہے، تو کامن وجہ سب سے بڑی تو یہ ہوتی ہے کہ جو ورٹیبراز ہوتے ہیں، مہرے جس کو ہم کہتے ہیں کمر کی ہڈی کے، ان کے درمیان میں ایک قسم کا قدرتی شوک ابزاربر ڈسک رکھی ہوتی ہے. تو کبھی اس ڈسک کی پروٹروژن ہو جاتی ہے جو کہ سامنے والی نروز کو پریس کر رہی ہوتی ہے، اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے درد ہوتا ہے. یا کمر کے اندر ہی جب ہم دیکھو نا، اب یہ کمر جو ہے یہ کتنے آرام سے بینڈ کر جاتی ہے، یعنی کہ روٹیٹ بھی اب اتنی فلیکسیبلٹی تو اسی وقت آئے گی نا، یہ آپ کی اس میں نہیں ہے. تو اس لیے کہ اسٹریٹ بون ہے، لیکن اس کے اندر چھوٹی بون کے مہرے ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں جوائنٹس کے ساتھ، چھوٹے جوائنٹس. تو وہ چھوٹے جوائنٹس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بھی درد ہو سکتا ہے. ڈسک کا بھی درد ہو سکتا ہے. لیگامنٹس ہیں جو اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کو آپ نے اوور اسٹریچنگ کر لی، ان کا بھی درد ہو سکتا ہے. تو اس کے مختلف کازز ہیں، لیکن ڈسک کا کاز اور چھوٹے جوائنٹ جس کو ہم فیسڈ جوائنٹس کا کہتے ہیں درد، یہ سب سے زیادہ کامن ہے. اچھا، یہ اگر درد ہو، اگر کمر کی درد ہو جاتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں اسٹرکچر جو ہے، پوسچر جو ہے آپ کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو اگر ایک بندے کا ٹیڑھا ہو گیا، نیچے مڈ میں سے تھوڑا سا بینڈ آ چکا ہے، آپ اس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا ایسی چیزیں استعمال کریں؟ یا وہ جس کو کہتے ہیں اگر آپ کے اندر کب نکلی آیا نا، تو پھر وہ کب تو صحیح ہونا نہیں ہے. مطلب بات یہ کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی جو عادت تھی پوسچر کے لحاظ سے بری عادت، وہ بچپن یا ٹین ایج سے اسٹارٹ ہوتی گئی اور وہ کریکشن کی طرف نہیں گئی، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ کہ ایک پہلے سے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر میں آج یہ کر رہا ہوں، آج میں اگر موبائل کر رہا ہوں یوں کر کے، تو 10 سال بعد میری گردن کیسی ہوگی. اور اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ ہاتھ پہ ہتھیلیاں رکھ کے کام کر رہا ہوں تو میری ہتھیلیوں پہ پریشر پڑ رہا ہے، اور 15 سال بعد کیا ہوگا. جو بھی آپ آکوپیشن کرتے ہو اس کے وہ آپ کی باڈی پہ ایک قسم کا، میں دوسری سائیکولوجیکل یا دوسرے اسٹریس کی بات نہیں کر رہا، فزیکل اسٹریس بھی ہوتا ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب آپ جب کام کر رہے ہو تو اس کام کی انوائرمنٹ جس کو ارگونامکس کہتے ہیں وہ کیسی سیٹ ہوئی بھی ہے، اس کو اس حساب سے دینی ہوتی ہے. لیکن آپ کا یہ کہ جناب اگر کیا میں ایڈوائز کروں تو میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ آپ کو اپنے پوسچر پہ فریکوینٹ انٹرولز پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ یار میں کیا 1 گھنٹے سے ایسا بیٹھا ہوا ہوں،
نہیں مجھے چاہیے کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ بعد ایک تھوڑی سی اٹھ کر میں چہل قدمی کروں یا کمر کو اسٹریچ کروں. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ کرا جائے تو پھر آپ کی ہیبٹ وہ بن جاتی ہے, پھر آپ کو کہا نہیں جاتا, پھر وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, اور پھر اس عادت کے حساب سے تو آئی تھنک ہیلدی لائف, ہیلدی اسٹائل, ہیلدی ورکنگ پلیس, ارگونامکس وغیرہ یہ پراپر رول پلے کرتی ہیں اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر پین کسی کو ہو رہی ہے کمر میں, اپر کمر, لوور کمر, میڈل کمر اور ڈاؤن کمر, تو یہ زیادہ تر جو پین سب سے زیادہ پین ہوتی ہے کمر درد میں وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ اگر کوئی سا بھی درد کہیں بھی ہوگا, درد کی انٹینسٹی ایک ڈفرینٹ مسئلہ ہے. یہ ضروری نہیں کہ نیچے کا درد وہ اس سے کوئی اتنا نہیں ہے, اور یہ ہے کہ انٹینسٹی آف دا پین جس کو آپ کہیں گے اردو میں شدت, وہ کسی بھی درد کی ویری کر سکتی ہے, کسی ڈپینڈ کہ وہ شدت میں جو کاز ہے. مثال کے طور پر آپ کو اگر میں تھوڑا سا گرم چائے کی پیالی لگا دوں تو ایک درد ہوگا, لیکن اس کو میں ڈگری کو ڈبل کر دوں تو وہ درد ہوگا, اور یا پھر میں اس ٹیمپریچر کو 1 سیکنڈ یا 4 سیکنڈ کے لیے کر دوں. تو یہ کافی فیکٹر ہوتے ہیں کہ وہ جو انٹینسٹی جو ہے, تو اگر ڈسک پرولیپس مثال کے طور پہ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن کہ وہی کہاں ہوگا, اگر ڈسک پرولیپس پہ نرو اریٹیشن کمر ادھر زیادہ ہے تو یہاں درد ذرا زیادہ ہوگا, لیکن اگر وہ نیچے ہے تو نیچے ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پین کاز کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ کتنی شدت سے اپنا پین کاز کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ بھی آتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے نا جیسے میڈیسن لکھتے ہیں, نارمل ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیسن لکھتے ہیں, لیکن کچھ ڈاکٹر فیزیو تھراپی جسے ہم کہتے ہیں تو وہ فیزیو کی طرف ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ فیزیو کرواتے رہیں گے تو آپ کا یہ درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں میڈیسن کھانے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے کمر کا یا کوئی بھی. تو اس میں آپ کیا رائے دیں گے, فیزیو بہتر ہے یا میڈیسن بہتر ہے, کیا چکر یہ دونوں ساتھ کمبائن ہو تو؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہونی چاہیے, اور مطلب یہ کوئی ایک چیز اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. درد کا کام تو صرف درد کو ہے, فیزیو کا کام ڈبل ہے, نہ صرف ادھر وہ درد کو مساج کر کے دوسرے طریقے سے درد کو کم کر رہی ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کی کمر میں درد ہے تو آپ کی کمر میں کوئی تھوڑا بہت مسلس کا اسپازم بھی ہوگا, تو اس کو اسپازم نکلنے کے لیے جو مساج وغیرہ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اور آپ پھر ایک دم جس کو کہتے ہیں کام کرنے سے ذرا کتراؤ گے, ڈر لگے گا کیونکہ اسپازم ہے, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو فلیکس کرتے ہیں, بینڈ کرتے ہیں, اور اس سے آپ کی مسل ریلیکسیشن بھی ہوتی ہے اور ہیلپ ملتی ہے پین کو ریلیف کرنے میں اور بیک آپ کو کام پہ لانے کے لیے. تو عام طور پہ دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہی افیکٹو ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ سجیسٹ کریں کہ کمر کی جو ہڈی ہے, ریڑھ کی ہڈی, جیسے آپ نے آگے اگزامپل دیے مورے ہوتے ہیں, تو یہ مورے ٹوٹ بھی جاتے ہیں یا ٹوٹ بھی سکتے ہیں اگر وہ اللہ نہ کرے کسی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا جیسے وہ نارمل کہتے ہیں اس کو موروں کا مسئلہ ہے. نہیں, موروں کا مسئلہ مطلب کوئی ورٹیبرا کی کوئی مسئلے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ہے کہ وہ اپنی جگہ جیسے ہل گئی ہے, یا اس کے اوپر میں نے کہا نا 2 موروں کے درمیان میں ایک پلیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈسک جسے کہتے ہیں, تو وہ ڈسک کا بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا باہر کی طرف نکل آتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ نرو پریس کرتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں موروں کا مسئلہ ہے تو میرا مطلب یہ آپ کی اسپائن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن میڈیکل ٹرم میں کوئی اسپیسیفک نام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کو ڈسکرائب. تو آپ اس پین سے بچنے کے لیے کیا لوگوں کو کوئی سجیسٹ کریں گے؟ میں انکلوڈ کر رہا ہوں, لاسٹ کویشچن ہے کہ کوئی سجیسٹ کرنا چاہیں گے آپ میڈیسن یا فیزیو یا پھر کوئی ایکسرسائز اس کی وجہ سے لوگوں کو ان پینس کمر کی پین سے نجات مل سکتی ہے یا وہ کم ہو جائے یا لوگوں کو آگے سے ہو نا, اگر وہ یہ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہیلدی لائف اسٹائل. ہیلدی لائف اسٹائل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا لائف اسٹائل ہوگا وہ آپ ریفلیکسلی کریں گے, وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ایک قسم کی الجھن ہوگی, ٹھیک ہے نا. پراپر تکیہ لینا, پراپر سونا, اور آپ کو رائٹ فرام اپنی پوری دوری پہ 24 گھنٹے کو دیکھنا ہوگا. یہ میری ایڈوائس ان کو بھی ہے جن کو ابھی نہیں ہوا, اور یہ ان کو بھی ہوتی ہے جن کو ہوتا ہے. اب وہ کیا ہے, مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں بیٹھیں گے تو آپ گاڑی میں کیسے بیٹھیں گے, آپ اسٹیئرنگ کیسے پکڑیں گے,
ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کی پراپر بیک ریسٹ ہونی چاہیے. کام پہ بیٹھیں گے, ٹیبل پہ بیٹھیں گے, اور اس کے بعد آپ سوئیں گے تو آپ کا پلو کیسے ہوگا. سونے سے پہلے آپ نے ظاہر واٹس ایپ وغیرہ موبائل کو دیکھنا ہوگا, تو آپ کا وہ کیسے ہوگا. اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ نے ٹی وی پہ کوئی, جب بھی آپ کوئی عمل کر رہے ہیں بیٹھنے کا یا لیٹنے کا, تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے میرا پوسچر کیسا ہے, آپ کو تکیہ کون سا کمفرٹیبل, آپ کا بیڈ کوئی زیادہ لاؤزی تو نہیں ہے, زیادہ ڈھیلا تو نہیں ہے. یہ اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو شروع میں تو نہیں ہوتا. شروع میں تو یہ ہوتا ہے 1-2 دن آپ گردن کے درد کے ساتھ اٹھیں گے, لیکن جب اس کی آپ کی ریپیٹڈ آپ کی بیڈ ہیبٹس ڈیولپ ہو جائیں گی, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے اندر وہ دائمی مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ پھر ڈسک پرلیپس یا ان کا باعث بنتے ہیں. لیکن ان کو بننے کے لیے آپ اگر بچنے کے لیے اگر آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے کہ میرا بیٹھنا اس وقت جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یا گاڑی میں جیسے بیٹھیں گے, یا گھر پہ بیٹھ کے جو واٹس ایپ کریں گے, وہ بیٹھنا میری کمر کا اور میرے اس کا اور سونے کا اور کیسا ہو. اور پھر یہ کہ ہیلدی تھوڑی بہت ورزش وغیرہ بھی, یعنی کہ ورزش اور بیلنس ڈائٹ. تو آنسر تو یہ کہ ہیلدی نارمل سینسیبل لائف. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جمیل شریف امنی صاحب. انہوں نے پین کے بارے میں ڈسکس ہم نے کی, انہوں نے پین کے بارے میں بتایا, ٹائپس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کیا نام ہے کمر کے درد کے بارے میں ہم نے پوچھا, تو وہ انہوں نے ہمیں بتایا کمر کے درد کس وجہ سے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اور ان کے ایڈوائس بھی دی ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کویشچنز ہو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں کر سکتے ہیں. تو جی گائز, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.